السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم سامعین، آج کے اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز توبہ کے بارے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہم تمام مسلمانوں پر سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے، انسان کی روح اس کے نرخرے تک نہ پہنچ جائے، یا پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت ساری عبادتیں مشروع کی، بہت ساری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کی، جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پھر اپنی گناہوں سے توبہ اور مغفرت طلب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور انہی نمازوں میں سے اور انہی عبادتوں میں سے ایک اہم نماز یا عبادت جسے نماز توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ملاقات میں اس نماز کے بارے میں، یعنی نماز توبہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ نماز توبہ کا حکم کیا ہے یا اس کی مشروعیت کیا ہے، نماز توبہ کا سبب کیا ہے، یعنی یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کا وقت کب ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات نماز توبہ کا حکم یا نماز توبہ کی مشروعیت کے بارے میں، تو نماز توبہ کی مشروعیت پر تمام اہل علم کا اجماع اور اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ نماز مشروع ہے، اسے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنن اور معروف حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے بتایا، اور اس کے راوی صحابی جلیل خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بندہ بھی کوئی گناہ کرے، پھر اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم الى آخر الحدیث، کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی کوئی بڑا گناہ کر بیٹھیں، تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے گناہوں کو بخشے؟ اور وہ لوگ علم کے باوجود، یعنی جاننے کے باوجود، کسی برائی پر یا کسی گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ
پاکی حاصل کرے، وضو کرے، طہارت حاصل کرے اچھی طرح سے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے مغفرت طلب کرے کو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد کے حوالے، راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو 4 يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له۔ یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مسلم حوالے سے ہے، اور اس کے محقق کا کہنا ہے کہ یہ حسن، اس کی حسن ہے۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کہ جو شخص اچھی طرح پورا وضو کر کے پھر 2 یا 4 رکعت اچھی طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے، اور پھر اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دیتا ہے۔ تو اس میں 2 یا 4 کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں راوی کا کہنا ہے کہ یہ راوی کی طرف سے شک ہے کہ 2 کہا یا 4 کہا، اور اس حدیث کی سند بھی حسن ہے۔ تو نماز توبہ کی مشروعیت پر جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اہل علم کا اجماع ہے، اور اس کی دلیل ایک تو ابو داؤد کی حدیث جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور دوسری حدیث مسند احمد کی جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نماز توبہ کا دوسری بات، نماز توبہ کا سبب، یعنی یہ نماز کیوں ادا کی جاتی ہے، یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو نماز توبہ کا سبب توبہ کرنا ہے، توبہ کے لیے نماز ادا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرے، اور اس کے لیے مسنون اور مندوب ہے کہ یہ 2 رکعت جو نماز توبہ ہے 2 رکعت نماز پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرے، اور ان اعمال صالحہ میں اور ان نیک اعمال میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے، تو اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا وسیلہ بنا کر کے دعا کرے اور اپنی گناہوں سے مغفرت طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو نماز توبہ کا سبب ہے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے ہم میں سے کسی سے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ، تو ہمیں فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تیسری بات، نماز توبہ کا وقت کیا ہے، یعنی یہ نماز کب پڑھنی چاہیے؟ تو مسلمان جب بھی کسی گناہ سے توبہ کرنے کا عزم کرے تو اسے اس وقت نماز توبہ ادا کرنی چاہیے، یا نماز توبہ جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، نہ رات یا دن میں کوئی ٹائم متعین ہے۔ یہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب کوئی مسلمان گناہ کرے اور گناہ سے توبہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لے، اور یہ اس گناہ کے فوراً بعد ہی ہو، جیسے گناہ کیا اور فوراً اس نے عزم کیا توبہ کرنے کا، تو یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ یا اگر اس میں کوئی تاخیر ہو جائے، یعنی تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس گناہ سے توبہ کرنے کا عزم کرے تو یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن گنہگار شخص پر واجب یہ ہے کہ وہ
گار شخص کو توبہ جلدی کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے، بعد میں وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے، کیونکہ توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک جب تک کہ روح تک نہ پہنچ جائے یا سورج جو ہے مغرب سے یعنی پچھم سے طلوع نہ ہو جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا نرخرا بجنا نہ شروع ہو جائے، اور دوسرا وقت ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، صحیح مسلم، کہ جس نے بھی سورج پچھم یا مغرب کی جانب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ نماز جیسا کہ میں نے بتایا ہر وقت ادا کرنی مشروع ہے، اس کے لیے کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی رات یا دن میں کوئی لمحہ یا کوئی دن فکس نہیں ہے، آدمی یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ممنوعہ اوقات، مثلا عصر کی نماز کے بعد بھی یہ نماز آدمی نماز توبہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ نماز ان نمازوں میں شامل ہے جو کی بنا پر ادا کی جاتی ہے، کہ سبب کے وجود کی بنا پر نماز ادا کرنی مشروع ہوگی، چاہے وہ ممنوع۔ اور چوتھی بات کہ نماز توبہ کا طریقہ کیا ہے، نماز توبہ کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، تو جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ کوئی گناہ کرے تو پاکی حاصل کرے، طہارت حاصل کرے، وضو کرے اچھی طرح سے، اور 2 رکعت نماز پڑھے اکیلے تنہائی، 2 رکعت نماز پڑھے، جماعت سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان نوافل میں سے یہ نماز ہے جن کی جماعت مشروع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بہتر ہے کہ وہ آدمی توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ البتہ ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی بھی صورت ملائے، خاص صورت پڑھنا یا خاص یہ ثابت نہیں ہے، جو چاہے قرأت کر سکتا ہے، اور جو چاہے اور جس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اسی طرح سے توبہ کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے، اور نیک اعمال کہ میں نے بتایا کہ افضل عمل نماز صدقہ ہے، تو نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد توبہ کرے، اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ اللہ خیرات کرنے والے اشخاص کی توبہ۔ تو یہ مختصر انداز میں یہ بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز توبہ کی مشروعیت پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز ثابت ہے۔ یہ نماز مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرے اس سے توبہ کرنے تو اس سے توبہ کرنے کے لیے نماز توبہ ادا کرے، چاہے گناہ کبیرہ ہو، چاہے گناہ صغیرہ ہو، چاہے گناہ کے فوراً بعد ہو یا کچھ مدت گزرنے کے بعد جب یہ نماز پڑھے۔ اور تیسری بات یہ کہ نماز توبہ ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت، خاص دن، خاص تاریخ متعین نہیں ہے، یہاں تک کہ ممنوعہ اوقات میں بھی یہ نماز آدمی پڑھ سکتا ہے۔ توبہ کرنے والے کے لیے نماز توبہ کے نیک اعمال کرنا، صدقہ وغیرہ، تو ہم میں سے اکثر لوگ گنہگار ہیں، بلکہ ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے، جو بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے وہ آدمی گنہگار ہے، اس سے گناہ کا ہونا عین ممکن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جانیں، اور جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور ہم توبہ کرنا چاہیں تو یہ نماز، اور پھر اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔